السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ، اور آپ سب لوگ کو میرے پروگرام کا بھی انتظار ہوگا انشاءاللہ، اور آپ سب لوگ اپنی فیملی کے ساتھ الحمدللہ انجوائے کر رہے ہوں گے ٹائم کو. اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں. ڈیٹ از 8 جنوری 2022 اور ٹائم ہوا ہے GMT 22:02 10:02 جناب. اور ٹیمپریچر ایٹ دا مومنٹ لندن کے اندر ہے 7 ڈگری سینٹی گریڈ. زیادہ گرم سردی نہیں ہے، اتنی نارمل ہے. اٹس اوکے. پاکستان کے حساب سے میں بھی تھوڑا سا زیادہ ہوں، مجھے نہیں پتہ وہاں پر آج کل کتنا ٹیمپریچر ہے. آپ لوگ وہاں پر الحمدللہ سن شائن ہوتی ہے. از ویری گڈ. اوکے چلیں گڈ. تو آج میں آپ کے لیے الحمدللہ ایک بہت اچھی کہانی لے کر کے آیا ہوں، اور یہ کہانی جو ہے یہ کسی اور کی نہیں، یہ میرے اپنے خاص قریبی دوست کی ہمسائے کی کہانی ہے، جو کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کہانی جو تھی یہ ہوئی تھی 1996 کے اندر. تو ہوا کچھ ایسے کہ ہم لوگ مطلب نہیں کہ میرے والد صاحب نے جب وہ گھر لیا ہوگا اس زمانے کے اندر، میرے خیال میں انہوں نے آئی تھنک 50s میں میرے خیال میں وہ گھر لیا ہوگا. تو ہمارے برابر کے جو ہمسائے تھے انہوں نے بھی اس زمانے میں ہی گھر لیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم لوگ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے. اس کے بعد جب ہم لوگ کی پیدائش ہوئی تو ساتھ، جس کو کہتے ہیں ساتھ پلنا بڑھنا، کھیلنا کودنا، کھانا پینا، وہ سب ساتھ. لیکن یہ جو میرے دوست ہیں ہی بیسیکلی میں ان کے چھوٹے بھائی کا زیادہ دوست تھا، حالانکہ ہمارے بالکل رائٹ نیکسٹ ڈور نیبر تھے. تو لیکن یہ جو تھی آئی تھنک ہی واز اباؤٹ 5 years older than me. تو ہوا ایسا کہ انہوں نے کالج کے بعد سے انہوں نے آرمی جوائن کر لی تھی، اور آرمی کی وجہ سے ینگ ایج کے اندر ہی آئی تھنک ہی واز اباؤٹ 17 اور سم تھنگ، جب انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ آرمی کے کیڈیٹ بن گئے تھے وہاں پر. تو اسی کے اندر وہ مطلب نہیں کہ وہ پھر وہ چھٹیوں میں آتے تھے. لیکن دین وی ور ویری گڈ فرینڈس. وی یوز ٹو پلے کرکٹ. اس کے اور اچھا ٹائم ہمارا جو تھا گزرتا تھا. نیور فائٹ، آئی کانٹ ریمبر. تو اچھا ہوا یہ کہ جب وہ فوج میں چلے گئے تو جناب وہ اس کے بعد پھر وہ آج آرمی میں تھے وہ. تو ہی واز این انجینئر بیسکلی. انہوں نے انجینئرنگ پاس کی تھی. ہی واز این انجینئر. تو ان کو وہاں پر کیپٹن کا عہدہ میرے خیال میں ہوتا ہے، اس سے وہ اسٹارٹنگ انہوں نے کی تھی. آئی تھنک کیپٹن کیا تھی، واز اباؤٹ میجر اور سم تھنگ. سو 90s کے اندر آئی تھنک ہی واز اے میجر. تو جیسے کہ میجر جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو تھوڑے پرکس بھی ملتے ہیں، جس کے اندر آپ کو گاڑی ملتی ہے، ڈرائیور ملتا ہے، بلا بلا ایسی ساری چیزیں ملتی ہیں. میں تو کبھی آرمی میں گیا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں جا سکتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے بالکل ڈیفینیٹلی فیل کر دیں گے. تو ان کو بھی ایک ڈرائیور مل گیا، گاڑی مل گئی، بلا بلا ایسی چیزیں ان کو مل گئی. سو ہی واز ویری ہیپی. اینڈ آئی تھنک اٹ واز 1990 I think it was 94 یا 94 ہوگا میرے خیال میں، جب ان کی جو تھی شادی ہو گئی تھی. تو شادی ہو گئی تو اپنی مسز کو لے کر کے بھی وہ اسی چلا میرے خیال میں. آئی تھنک وہ پنڈی کے وہاں پر کہیں پر ان کی بیس تھی، تو وہیں پر ہی وہ چلے گئے. تو جناب ہمارے دوست کے اندر بڑی خوبیاں تھیں، ایسی بات نہیں ہے. واز اے ویری گڈ مین، نائس مین. لیکن آدمی کے اندر تھوڑی بہت خامی بھی ہوتی ہے. ایک یہ کہ وہ ذرا غصے کے تھوڑے زیادہ تیز تھے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آمین. غصے کے تھوڑا تیز تھے. ہی واز اے ویری گڈ پرسن. ہارٹ کے بہت اچھے تھے. ہی واز اے ویری آنیسٹ پرسن. دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک بہت آنیسٹ قسم کے پرسن تھے، جیسا کہ ہونا چاہیے آرمی کے اندر، اور جیسے کہ ہمارے آرمی کے اندر الحمدللہ ہیں. جتنے بھی ہمارے بھائی نوجوان ہیں گے وہ دے گڈ پیپل، دے آنیسٹ پیپل. سلیکشن جو ہے ہماری آرمی کا از ون آف دا بیسٹ. آئی تھنک از ون آف دا بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ. اچھا تو ہوا یہ کہ ان کو جب وہ ڈرائیور مل گیا، شادی وادی دے کر کے بیگم کو چلے گئے، تو ہمارے دوست میرے خیال میں آئی بلیو کہ وہ تھوڑے بہت شکی مزاج بھی تھے، اور مے بی دیر از سم ریئلٹی، آئی ڈونٹ نو. تو ان کے ڈرائیور کے اوپر ان کو شک ہو گیا. مسز پہ شک نہیں ہوا،
مجھے ویسے پوری بات تو خیر اتنی تو کسی نے بتائی نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے اندر کی باتیں تو نہیں بتاتا. مسز پہ ان کو شک نہیں تھا، ان کو ڈرائیور پہ کچھ ایسا شک ہو گیا کہ وہ ان کی مسز کو دیکھتا ہے. تو دیکھتا ہے، دیکھنے دو یار، پھر اب کیا کر سکتے ہیں. تو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو تو نہیں روک سکتے. تو انہوں نے جی ڈرائیور کو ایک دن کنفرنٹ کر لیا. انہوں نے بولا بھائی تم کیا میری بیوی کو دیکھتے ہو، بلا بلا. ان کے درمیان میں تھوڑا سا، ڈرائیور نے تو آرگیومنٹ نہیں کرا بیکاز اوبیسلی ہی واز اے ڈرائیور. آرمی کے اندر تو ڈفرینٹ قسم کا ماحول ہوتا ہے، وہ تو کورٹ مارشل ہو جائے اگر وہ کچھ کرتا. تو اس نے کچھ کرا نہیں، لیکن انہوں نے پھر ایسی ان کی ذرا گرما گرمی اس کے ساتھ ہو گئی. تو انہوں نے میرے خیال میں کسی سے بات کی ہوگی کہ بھئی آپ ڈرائیور کو ریپلیس کر دیں. تو انہوں نے ریپلیس ہی نہیں کیا، انہوں نے ڈرائیور کو ریپلیس کر دیا. ریپلیس جانتے ہیں نا، یعنی کہ سیک کر دیا، ان کو چھٹی کر دی. ان سے بولا جی آپ کی چھٹی ہو گئی آج سے. اب وہ ڈرائیور جو تھا وہ بھی بڑا مطلب نہیں کہ کوئی خردماغ قسم کا ہوگا. اس کو یہ والی بات جو تھی وہ بڑی بری لگی کہ اس بندے نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ. تو اس نے جناب اس کو بہت بری لگی کہ اس نے مجھے کیسے سیک کرا دیا. تو رات گئی بات گئی، ان کو نیا ڈرائیور مل گیا. اللہ خیر صلی اللہ، وہ آرام سے نارمل زندگی گزارنا شروع ہو گئے. اچھا ہوا ایک دن ایسا کہ about 4-5 months کے بعد کہ وہ ڈرائیور جو تھا وہ ان کے گھر پہ آتا ہے اور ان سے بولتا ہے کہ جی آپ نے مجھے 4 مہینے پہلے جس طرح آپ نے مجھے سیک کروایا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایسا کبھی کچھ کیا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے جو آپ نے کیا ہے اس کا میری فیملی پہ بھی افیکٹ ہوا ہے، اور کیا کہتے ہیں جس طرح آپ نے مجھے کیا ہے it was not very good. میں نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا، میں دیانت دار آدمی ہوں، بلا بلا بلا. جو اس نے اپنی تمہید بنائی ہوگی وہ اس نے بنائی جناب. تو میرے دوست نے بولا کہ بھائی دیکھیں جو میں نے دیکھا میں نے اس کے اوپر عمل کیا، اور مطلب نہیں کہ مجھے آپ کی بات انہوں نے ریمائنڈ کرایا ہوا ہے، مجھے پسند نہیں آئی. تو یہ جب بات کر رہے کہنے لگا بہرحال میں تو آج آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، اور صرف میں اسی وجہ سے آیا ہوں. اچھا وہ کس طرح سے آرمی کے میس کے اندر آ گئے آئی ڈونٹ نو. مطلب یعنی کہ ان کو اس کا مطلب بارڈ نہیں کیا ہوا تھا، مطلب یعنی کہ ان کو روکا ہوا نہیں تھا، وہاں سے ممنوع نہیں کیا ہوا تھا. تو اس نے بولا اینی وے آپ کا دل خوش ہے، آپ کا دل سچا ہے، تو میرا بھی دل سچا ہے. اور کیا کہتے ہیں میں صرف اس چیز کو کلیئر کرنے آیا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی میں نوکری کے لیے آیا ہوں کہ آپ میری نوکری واپس سے لگا دیں. میں ان چیزوں کے لیے نہیں آیا، میں صرف کلیئر کرنے آیا ہوں کہ آپ نے جو سوچا تھا ایسا کچھ نہیں تھا، اور میں ایک سچا آدمی ہوں. اچھا ان کے درمیان بات ہوئی، انہوں نے بولا کہ یار ایک کام کرو تم اندر آ جاؤ پلیز. وہ اندر انہوں نے لے کر کے چلے گا اس کو، اور بولا یار تم چائے تو پی لو. پتہ نہیں کہ ان کے درمیان بات چیت بڑی اچھی ہو گئی. تو میں بولا تم چائے پی کر کے جاؤ پلیز. اوکے آئی ایم سوری، اگر تم بولو تو میں کچھ کرتا ہوں تمہارے لیے. اس نے نہیں کوئی، میں تو آپ سے بولا ہے نا، میں تو نوکری کے لیے آیا ہوں نہیں یہاں پر، میں تو صرف کلیئر کرنے آیا ہوں. تو اس نے بولا کہ اوکے جیسے انہوں نے چائے وائے پی جناب، اور وہ جو تھے وہ ڈرائیور صاحب جو تھے وہ چلے گئے. بات ختم ہو گئی. تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے نوک ہوتا ہے، فوراً تھوڑی سی دیر کے بعد ہی. تو اس نے بولا دروازہ کھولا، خیریت؟ اس نے بولا سوری وہ میری چابی جو تھی نا وہ اندر ہی رہ گئی، میرے خیال میں چابی گر گئی، مل نہیں رہی مجھ کو. تو میں بولا اچھا میں دیکھتا ہوں. انہوں نے جب چابی دیکھنے وہ اندر گئے تو پیچھے ڈرائیور صاحب بھی آ گئے. تو ڈرائیور صاحب آ گئے تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا. اس نے بولا کیا ہوا، اندر کیوں آئے؟ تو انہوں نے جناب دوست کو مارنا شروع کر دیا، بڑا مارا اس کو پکڑ کے بیچارے کو. اور اس کی جو بیوی تھی وہ اتنا ڈری کہ وہ تو بیچاری ایک کمرے میں چھپ گئی، دروازہ اس نے اپنا لاک کر دیا. تو وہ تو اس کے میاں کو مارنے میں لگے ہوئے تھے، اور وہ باہر سے سن رہی کہ میاں کی جو ہے نا آج ٹھیک ٹھاک مرمت ہو رہی ہے آج. تو وہ خوب انہوں نے مارا جناب، مارتے رہے. اور بیوی سب کچھ سن رہی کہ میاں کا جو ہے نا بہت انہوں نے مارا ہے. اس کی آوازیں آ رہی ہوں گی جس طرح سے بھی آ رہی ہوں گی. جناب اس کو مار کے اس کو ختم کر دیا انہوں نے. اب اس سے پہلے کہ وہ بیوی کے پاس بھی آتے جو کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے، تو انہوں نے وہ بھاگ گئے. اچھا جب بیوی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ چلے گئے، سب کچھ ایسا ہو گیا، شاید اس نے میرے خیال میں پولیس کال کر لی ہوگی یا آرمی کو کال کر دیا ہوگا، ایمرجنسی بٹن جو کچھ بھی ہوگا. تو اچھا وہ اب میں آپ کو بتاؤں کیوں آئے تھے فرسٹ ٹائم. ان کا ارادہ تھا مارنے کا ہی، وہ کوئی پیار کرنے نہیں آئے تھے اس سے.
وہ دیکھنے آئے تھے ماحول کیسا آئے گا. پہلے انہوں نے انٹری لی ہوگی, ان کو انٹری مل گئی. اچھا کیسا مزے کی بات ہے نا کہ اتنی بڑی زبردست جگہ پہ بھی آپ کو انٹری مل جاتی ہے, ایسا تو ہونا نہیں چاہیے تھا. اینی وے انٹری انہوں نے مانگی ہوگی, انٹری ان کو مل گئی, اور وہ اندر آ کر انہوں نے پہلے دیکھا بھائی گھر کے اندر کون کون ہے گا. ان کو پتہ چلے گا کوئی نہیں ہے, صرف بیوی ہے اور یہ اکیلا بندہ آئے گا. تو اسے پیار ویار انہوں نے کیا, اس کے گارڈ جو تھے وہ ریز نہیں ہوئے, اور اس نے دوبارہ دروازہ کھولا, اس نے مار گیا. اچھا وہ بھاگ گئے. تو جب پولیس آئی تو پولیس کو ملی نہیں رہی, باڈی نہیں مل رہی, کیونکہ وہ خون سب پورا جناب کمرہ ومرہ سب خون سے بھرا ہوا. تو جناب وہ ڈھونڈنے لگے تو وہ یہ کرا انہوں نے کہ باڈی اس کی ڈریگ کر کے اور انہوں نے گاڑی کے نیچے ڈال دی تھی اس کی باڈی, تو تاکہ تھوڑا سا اور ٹائم بائی کر لیں نا. وہ گاڑی کی باڈی ڈھونڈتا رہے گا بندہ, تو پولیس آئے گی تو قتل ہوتا ہے فوراً ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. وہ تو پہلے تو باڈی ڈھونڈیں گے, باڈی کی طرح بھائی بندہ پیچھے بھاگا ہے, کیا ہوا, قتل ہوا, کیا ہوا. تو وہ یہ دیکھیں ساری پلاننگ کیسی ہے کہ اس نے باڈی قتل کر دی. تو اتنے میں تو ظاہر سی بات ہے اگر میں بھی پولیس والا ہوں تو میں جا کر کے پہلے تو کنفرم کروں گا کہ کیا ہوا کیا ہے. جب مجھے کنفرم ہی نہیں ہوگا, اوکے آئی کین سی کہ وہاں پر چیزیں ہوئی ہیں, کچھ واردات ہوئی ہے, اوکے اسکافل ہوئی ہے, لیکن اگر باڈی نہیں ہے تو پھر میں تو کسی کے پیچھے نہیں بھاگوں گا. تو جناب وہ باڈی ڈھونڈتے رہے, باڈی کے اندر ان کا ہاف این آور میں خیال میں خراب ہو گیا ہوگا, تو بچ رہا باڈی تو گاڑی کے نیچے. تو جناب وہ جب تک وہ بھاگ گئے پھر وہ پکڑے گئے. جو وہ پکڑے گئے تو اینڈنگ از ناٹ ویری گڈ. جو وہ پکڑے گئے تو جناب ان کے اوپر کورٹ مارشل ہوا. ان کے اوپر کورٹ مارشل میں وہ دو بندے تھے, دونوں بندوں کو سزائے موت سنائی گئی. اب سزائے موت کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دونوں بندے مر گئے تو اگر ان کے فیملی میں کسی نے آ کر کے اگر ونڈیٹا لیا, تو میرے دوست جو ہیں وہ 4 بھائی ہیں, تو باپ نے سوچا کہ ایک تو گیا, اب ایسا نہ ہو کہ باقی کے پیچھے بھی لگ جائیں, کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے بدلہ بدلی کا ایسی چکر شروع ہو جاتا ہے. تو اس نے بولا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس نے انٹروین کیا, مقتول کے باپ نے انٹروین کیا کہ بھائی کیا کہتے ہیں میری طرف سے میں نے معاف کیا ان کو کورٹ, تاکہ ذرا سو ہی کین بی ان اے گڈ بک. پاسبلی انہوں نے اپنے دل سے کرا ہو, آئی ڈونٹ نو. تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہم جو ہیں کوئی دشمنی نہیں لینا چاہتے, جو ہوا سو ہوا, وی جسٹ کھول اے ڈے, اور ہمارے جو ہے ہم سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, وش دیم گڈ لک. اور انہوں نے اپنی کہانی ختم کر دی. اچھا تو کہانی یہاں پر ختم ہو گئی ہے, لیکن میرے خیال میں وہ جو لوگ تھے جو مقتول تھے, جب چونکہ انہوں نے معاف کر دیا تو آئی تھنک وہ بری بھی ہو گئے, وچ از ریئلی سرپرائزنگلی انوکھی سی بات ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اینی وے جناب, میں ہوپ فلی آپ کی کہانی پسند آئی ہوگی. بالکل میرے قریبی دوست کی کہانی ہے, تو یہ میں نے آپ کے ساتھ سوچا کہ میں شیئر کروں. انشاءاللہ تعالی نئی کہانی کے ساتھ, نئے دن کے ساتھ اور نئے موڈ کے ساتھ ملیں گے. اوکے جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.